بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں جس ہستی کا ذکر اور واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ ہستی کہ جن کو اللہ کے رسول کے رفیق ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور رفیق صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ حوض کوثر میں بھی حضور علیہ السلام کے وہ رفیق ہوں گے۔ اور آج 22 جمادی الثانیہ 1444 ہجری میں، جو کہ تاریخ ان کی وفات کا ہے، تو ضروری یہ محسوس ہوا کہ ان کے حالات پر کچھ آپ حضرات کو مطلع کیا جائے۔ لہذا اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فضل رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات اور ان کی خصوصیات۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ لقب ان کو جو دیا گیا اللہ کی طرف سے، حضور کی طرف سے، وہ صدیق اور عتیق دونوں تھے، اور کنیت ابو بکر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کی ولادت کے 2 سال بعد 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کی، اس کا عرصہ 2 سال 3 مہینے 9 دن تھا۔ وفات 12 جمادی الثانیہ 13 ہجری بروز پیر مغرب و عشاء کے درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور جو جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفن ہونے کے لیے ملی، وہ کہاں ملی؟ قربان جائیں روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ حضرت ابوبکر کی اولاد 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام عبد الرحمن، اور 3 بیٹیاں تھیں، اسماء، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی، نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام کے بعد۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی، اسی وجہ سے صدیق کا لقب ملا۔ صرف سیدنا ابوبکر صدیق ہی رضی اللہ عنہ وہ واحد شخص ہیں کہ جن کو قرآن میں صحابی کہا گیا۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی لے کر امت کو پلائیں گے۔ یہ شرف صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، اور کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا نہ ہوگا۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے حضرت عثمان ایمان لے کر آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر بنایا۔ یہ اعزاز بھی صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی مسجد نبوی کی زمین خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ 3 دن اکیلے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ قیامت کے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ شرف، یہ اعزاز صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ قیامت کے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ یہ اعزاز بھی صرف اور صرف خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔
قیامت کے دن سیدنا ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ ہجرت کی رات سیدنا ابوبکر کے گھر کے سارے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذاتی پیسے سے جنت خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، جنت جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی تھے، ان کے والدین بھی صحابی، ان کے اولاد بھی صحابی، پوتے پوتیاں بھی صحابی، نواسے نواسیاں بھی صحابی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ کے حبیب نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مرویات، یعنی کہ جو حضور علیہ السلام سے انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، ان کی تعداد 104 ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 7 غلام آزاد کیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی طرح 63 سال کی ہوئی۔ جنازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام کے فرامین میں یہ بات بھی ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، پھر سیدنا عمر کو، پھر سیدنا عثمان کو۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے درجات کو بارش کے قطروں کی مقدار سے بھی زیادہ بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر